یہ ہے کہ والدین میں سے کسی نے بولا کہ میری طرف سے ہر سال قربانی کرنا، تو یہ کیسا ہے؟ دیکھو، اگر والدین میں سے کسی نے وصیت کی کہ ہم لوگ جب دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ہر سال تم لوگ ہماری طرف سے قربانی کرنا، اب ایک صورت تو یہ ہے کہ والدین رخصت ہو گئے، مال چھوڑ گئے، تو بچوں کو چاہیے کہ جو مال چھوڑ گئے تو ایصال ثواب کی نیت سے، کیونکہ اب نفلی قربانی ہوگی تو ایصال ثواب کی نیت سے ان کے لیے قربانی کروا سکتے ہیں۔ اگر وہ مال چھوڑ کر نہیں گئے، اگر بچے چاہیں تو ایصال ثواب کے لیے قربانی کر سکتے ہیں، یہ حسن سلوک ہے، لیکن ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ مالک نصاب ہیں اور آپ نے اپنے نام کی قربانی کروائی نہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ والدین میں سے کسی ایک نے یا دونوں نے وصیت کی تھی تو ہم ہر سال انہی کے نام سے کروائیں گے، تو آپ کے نام کی قربانی باقی رہے گی، اور اگر نہیں کروائیں گے تو آپ گناہگار ہوں گے، کیونکہ قربانی آپ پر واجب تھی، مالک نصاب آپ تھے، پہلے اپنا حصہ لیتے یا پہلے اپنا جانور آپ قربان کرتے۔ کے تعلق سے ایک مسئلہ یہ بھی بنتا ہے کہ 7 لوگوں نے حصے ڈالے، یعنی ایک پڈا خرید لیا، اس میں 7 حصے ڈالے گئے۔ اب ایک انسان کی موت ہو گئی، جانور آ گیا، قربانی کے جانور کے پیسے بھی دے دیے گئے، لیکن ایک انسان فوت ہو گیا، ایک انسان کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ 6 لوگ بچے، تو اب یہ کیا کریں؟ قربانی کر دیں یا کیا کریں؟ قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ مسئلہ بڑا پھنستا ہے۔ تو دیکھیں، اگر 6 لوگ بچے ہیں اور ایک لوگ کا انتقال ہو گیا، تو جس کا انتقال ہوا ہے اس کے ورثاء سے جا کے پوچھیں، اس کے گھر والوں سے جا کے، اس کے فیملی ممبر سے پوچھیں، اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو قربانی جائز ہو جائے گی، قربانی کی جائے گی اور ان 7 کے نام سے قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر 6 لوگوں نے چاہا کہ اس کے گھر سے اجازت نہ لیں اور خود ایسے ہی قربان کر دیں جانور، تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اچھا، ایک جانور میں 7 لوگ شریک تھے، 6 مومن ہیں اور ایک کافر ہے، تو اس حالت میں کیا قربانی ہو جائے گی؟ تو اس حالت میں قربانی نہیں ہوگی، قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر قربانی کر دی تو کسی کو بھی ثواب نہیں حاصل ہوگا، بس گوشت حاصل کر لینا، گوشت حاصل ہو جائے گا، ثواب نہیں حاصل ہوگا۔ اچھا، 7 لوگ تھے، ایک انسان کی اس میں خواہش یہ تھی، تمنا یہ تھی کہ گوشت مجھے حاصل ہو جائے، ایک آدمی کی تمنا گوشت حاصل کرنے کی تھی، قربانی کی نہیں تھی، تو ان 7 کی قربانی نہیں ہوگی۔ ذبح کرنے سے پہلے چھری کو خوب تیز کر لیا جائے، جب خوب تیز چھری ہو جائے پھر جانور کو ذبح کیا جائے، اور جب تک اس کی روح اس کی جان نہ نکل جائے جب تک اس پر چھری نہ لگائیں، یعنی جب تک اس کی روح نہ نکل جائے، جب تک اس کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹیں، یعنی اس کا چمڑا وغیرہ نہ اتاریں، یعنی اس کی روح مکمل طریقے سے نکل جائے، اطمینان ہو جائے کہ اب اس کی روح نکل چکی ہے، پھر اپنا کام کریں آپ۔ اگر آپ اچھی طریقے سے جانور ذبح کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ہی ہاتھوں سے جانور کو ذبح کریں، اور اگر آپ نہیں ذبح کرنا جانتے ہیں تو آپ کسی اور کو حکم دے دیں، وہ جانور کو ذبح کر لے، تو اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور بہتر یہ ہے، حدیث پاک میں بھی ہے کہ قربانی کے قریب کھڑے رہنا چاہیے، یعنی جو قربانی کراتا ہے وہ قربانی کے قریب کھڑا ہو۔ جانور جیسے ہی ذبح کیا جاتا ہے اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اچھا، قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے، دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے، مالدار کو بھی کھلا سکتا ہے، اور فقیر کو بھی، غریب کو بھی کھلا سکتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کر لے، ایک حصہ اپنے لیے رکھ لے، ایک حصہ غربا میں تقسیم کر دے، اور ایک حصہ دوستوں احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے رکھ لے، ان کو دے دے۔ اور اگر سارا کا سارا صدقہ کرنا چاہتا ہے، سارا کا سارا تقسیم کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، اور اگر سارا کا سارا گوشت اپنے ہی استعمال میں لینا چاہتا ہے تو وہ بھی لے سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کر کے ایک حصہ اپنے آپ لے اور 2 حصے تقسیم کر دے دوستوں احباب اور غربا میں۔ قربانی اگر منت کی ہے تو گوشت خود نہیں کھا سکتا ہے، اس گوشت کو صدقہ کرنا ہوگا۔ اچھا،